السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ماہ فہد اسپرچول لیڈرز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کے کان میں درد ہو، کسی کی داڑھ میں یا دانت میں کہیں درد نہیں جاتا، تو وہ یہ ایک عمل کر لے اور یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج کل تو اکثر لوگوں کے دانتوں میں درد ہونے لگ گیا ہے، داڑھوں میں درد ہونے لگ گیا ہے، بالکل ینگ بچے ہوتے ہیں تو وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ خود دیکھا بھی نہیں جاتا۔ داڑھ درد ہے نا، یہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو وہ واقعی تکلیف تو دیتا ہے، ہمارے سارے کام کاج پہ منحصر تو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چھینک لے اور الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مکان، علی کل حال مکان، یہ الفاظ دہرائے، ایک بار پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار الحمدللہ رب العالمین، پھر کہنا ہے علی کل حال مکان، جس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور علی کل حال مکان، اور ہر حال میں اس کا شکر ہے کہ جس حال میں وہ رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چھینک آئے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس دعا کو اپنی عادت بنا لیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لے تو اس کو نہ ہی کبھی داڑھ کا درد ہوگا، نہ کبھی دانت کا درد ہوگا، اور نہ ہی کبھی کان کا درد ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے وہ آزمودہ ہے، میں نے آج کل ہر دوسرے بندے کو دیکھا اس کی داڑھ میں درد ہے، لیکن الحمدللہ ذاتی طور پہ جو ہے یہی تجربہ ہے اور یہی ایکسپیرینس ہے کہ اپنی عادت بنائی ہوئی ہے کہ یہ دعا پڑھنی ہے، تو الحمدللہ کبھی بھی جو ہے وہ دانت کا درد یا پھر داڑھ درد جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ میری والدہ ہیں الحمدللہ، تو میری والدہ کے نا کان میں روئی چلی گئی تھی، اس طرح سے چھوٹے تھے تو کسی بچے نے وہ لگا کے سلائی کے اوپر لگا کے وہ کان میں ڈال رہی تھیں، جو کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ تب ہمیں کاٹن بڈ نہیں ملتی تھی، تو جس طرح سے سادہ لوگ ہوتے ہیں ایسے انہوں نے کیا، لیکن ان کے جو ہے وہ روئی کان میں رہ گئی، تھوڑا سا روئی کا کہتے ہیں بالکل تھوڑا سا ٹکڑا کان میں رہ گیا، تو وہ اتنا درد کرتا تھا کہ اس میں اتنا کچھ ڈالا کان میں کہ وہ باہر آ جائے، وہ باہر بھی نہیں آتا تھا۔ اتنی میڈس لیتی کہ میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ ہفتے میں 1-2 بار تو وہ کان درد سے ضرور سوئی ہوتی تھی، اور وہ لیٹی ہو رہی تھی کہ انہیں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے بھی یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے ہی ہمیں بتائی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے، اپنی روٹین بنا لیا کہ جب بھی چھینک آئے میں نے یہ سارے الفاظ دہرانے ہیں، تو الحمدللہ ان کا جو کان درد ہے وہ اب بہتر ہے۔ بہتر کیا کہ ایک دن میں ان سے پوچھ رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو یاد ہی بھول گیا کہ میرے کان میں بھی درد ہے۔ یہ جو ہے یہ روحانی عمل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کان میں درد ہے تو اس کی میڈیسن موجود ہے، اور اگر آپ کے جو ہے وہ دانت میں یا داڑھ میں درد ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اکثر جو ہے وہ دانت یہ کھٹے ہو جاتے ہیں کوئی بھی کھٹیائی چیز کھانے سے، یا پھر اس سے کاٹا نہیں جاتا، اور اس کے علاوہ گرم ٹھنڈے ہونے لگ جاتے ہیں دانت، یا پھر آپ کو داڑھ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں مسواک یوز کرنی چاہیے، اور مسواک جو ہے وہ نیم کی یوز کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ تو نیم کی مسواک جو ہے یہ میں نے خود اپنے اوپر تجربہ کیا ہوا ہے،
کوئی بھی مسئلہ ہے نا، آپ نیم کی مسواک کر لیں. آپ اگر ڈیلی روٹین میں آپ نہیں مسواک کرتے نا، تو آپ اس سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے نا آپ کو، آپ مسواک لیں اور آپ ریگولرلی 1 ویک کر لیں، تو آپ کو دانتوں کی خوبصورتی، کیڑا، یہ خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ ختم ہو رہا ہے. اور درد تو بالکل سارے ختم ہو جاتے ہیں نا درد، اور اس سے بھی جو ہے نا مسواک سے گلا بھی صاف ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ اپنانی چاہیے. باقی جو ہے شفا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.